وزیر اعظم شہباز شریف نے مارکہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. کہا افواج پاکستان کے بہادر افسروں اور جوانوں نے مادر وطن کے دفاع کا وعدہ پورا کر دکھایا. پوری قوم کو اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے. قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولے گی. وزیر اعظم نے پاک فضائیہ کے 5 اور پاک فوج کے 6 شہداء کو نذرانہ عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ہم نے ملک کا بھرپور دفاع کیا اور پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دی. بھارتی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے بچوں اور خواتین پر گہرے دکھ کا اظہار کیا. کہا کہ ہم شہدائے وطن کو نہیں بھولے اور ان کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ شہداء پیکج کا اعلان کیا جا چکا ہے اور ان کے اہل خانہ کی کفالت کی مکمل ذمہ داری ریاست ادا کرے گی. آپریشن بنیان المرصوص کے حوالے سے کہا کہ بھارت کو بھرپور جواب دیا گیا. اسے خطے کے دیگر ممالک کی سالمیت اور خود مختاری کا احترام کرنا ہوگا. افواج پاکستان نے بھارت کی عددی برتری اور غرور کو خاک میں ملا دیا. زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی اور کہا کہ ہم پرامن قوم ہیں لیکن کسی بھی جارحیت کا جواب دینا بخوبی جانتے ہیں. آپریشن بنیان المرصوص اس کا واضح ثبوت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا جس میں ٹیکس نیٹ کے دائرہ کار کو بڑھانے اور ٹیکس آمدن میں اضافے پر غور کیا گیا. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ٹیکس چوری کرنے والے افراد اور شعبوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے اور ان کی معاونت کرنے والے افسران و اہلکاروں کا بھی کڑا احتساب کیا جائے. انہوں نے کہا کہ ٹیکس چوری کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جائے اور حکومت کی اولین ترجیح ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہے تاکہ عام آدمی پر بوجھ کم کیا جا سکے. وزیر اعظم نے سیمنٹ اور دیگر شعبوں میں ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا عمل جون تک مکمل کرنے کی ہدایت کی اور تمباکو سیکٹر میں ٹیکس وصولی کے لیے صوبوں کے ساتھ اقدامات تیز کرنے کا بھی حکم دیا. زیر التوا مقدمات کی مؤثر پیروی کی ہدایت دیتے ہوئے انہوں نے زور دیا کہ عوامی پیسے کا حصول یقینی بنایا جائے. وزیر اعظم نے کہا کہ ملکی معیشت استحکام اور ترقی کی جانب گامزن ہے اور ہر فرد کو اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگی. اجلاس میں وفاقی وزراء، چیئرمین FBR اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی. وفاقی وزیر خزانہ و محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا کہ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کا پاکستان کی معیشت پر کوئی بڑا اثر نہیں پڑے گا اور دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے. برطانوی خبر رساں ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بھارت کو سندھ طاس معاہدہ بحال کرنا ہوگا کیونکہ دریائے سندھ پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور پانی کو بطور ہتھیار استعمال نہیں ہونا چاہیے. بعد ازاں معروف صنعت کاروں اور برآمد کنندگان کے وفد سے ملاقات کے دوران وزیر خزانہ نے کہا کہ برآمدات پر مبنی ترقی معیشت کے استحکام اور پائیداری کے لیے واحد قابل عمل رستہ ہے. انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت کو بار بار کے بحرانوں اور نئے IMF پروگرام سے بچانے کے لیے پیداواری صلاحیت اور عالمی منڈیوں کی جانب رجحان ناگزیر ہے. انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم تمام پالیسی اصلاحات کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہے ہیں. مالیاتی اخراجات، مہنگی توانائی اور پیچیدہ ٹیکس نظام جیسے مسائل کو حل کیے بغیر مقامی صنعت ترقی نہیں کر سکتی. سینیٹر اورنگزیب نے کہا کہ ایک مضبوط اور عالمی معیشت سے جڑی حکمت عملی کے لیے عوامی اور نجی شعبے کا اشتراک ناگزیر ہے. ISPR کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ مارکہ حق کے دوران پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف سمیت 11 جوان وطن کے دفاع میں شہید ہوئے جبکہ بھارتی جارحیت سے 40 شہری بھی جان کی بازی ہار گئے جن میں 7 خواتین اور 15 بچے شامل ہیں. مجموعی طور پر 78 فوجی اہلکار اور 121 شہری زخمی ہوئے. ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے 6 اور 7 مئی کو بلا اشتعال حملے کیے جن میں نہتے شہریوں، خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا. پاکستانی افواج نے آپریشن بنیان المرصوص کے تحت جارحیت کا بھرپور اور درست جواب دیا. ISPR کا کہنا ہے کہ مارکہ حق میں قربانیاں قوم کی غیر متزلزل حب الوطنی کی علامت ہیں اور پاکستان کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے انٹرویو میں کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ جنگ بندی مختلف ممالک کی مؤثر سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے. انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے کشیدگی کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا. عطا اللہ تارڑ کے مطابق چین، سعودی عرب، ترکیہ، قطر اور UAE نے بھی جنگ بندی میں سفارتی طور پر اہم کردار ادا کیا. امریکی صدر کی ایک ٹویٹ میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے. وزیر اطلاعات نے کہا کہ بھارت نے پانی کی فراہمی بند نہیں کی اور اس وقت پانی معمول کے مطابق جاری ہے کیونکہ بھارت کے پاس تکنیکی طور پر پانی روکنے کی صلاحیت نہیں ہے. پہلگام واقعے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی تاہم بھارت بغیر ثبوت الزامات لگاتا رہا.
ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں 7 لاکھ بھارتی فوج کی موجودگی کے باوجود ایسا واقعہ ہونا ان کی انٹیلیجنس کی ناکامی ہے اور بھارت پاکستان کو بدنام کرنے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کے بعد دونوں ممالک کے ڈی جی ایم اوز کا پہلا رابطہ بھی ہو چکا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان میں کسی بھی دہشت گرد گروہ کی محفوظ پناہ گاہ موجود نہیں۔ عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ حالیہ جنگ بندی پاکستان کی کمزوری نہیں بلکہ حکمت عملی اور کامیاب سفارتکاری کا نتیجہ ہے۔ قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان کی کامیابی روزے روشن کی طرح واضح ہے۔